1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، 50,000 سے زیادہ اللہ نے ان نبیوں کے واسطے سے اس دنیا میں کتابیں بھیجیں، لیکن کسی بھی کتاب کے سلسلے میں اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کتاب کی حفاظت میں کروں گا۔ کسی کتاب کے سلسلے میں اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سارے انسان اور سارے جنات مل کر اس جیسی کتاب لاؤ۔ بات آئی سمجھ میں؟ صرف قرآن کے سلسلے میں اللہ دعویٰ کرتا ہے یہ میری کتاب ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہ ہے نہ ہوگی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جتنے دشمن ہیں وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، سب کے سب مل کر میری جیسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ افسوس کس چیز کا ہے؟ افسوس اس کا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ نے ہمارے پاس یہ کتاب بھیجی، ہمارے سینے میں اتاری، اور ہمارے سینے میں اتارنے کے بعد آج ہماری زبان پر ہمارا قرآن نہیں ہے۔ میرے دوستو، دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تلاوت کی، فرشتوں کو جمع کر کے 2 سورتوں کی۔ سورت سمجھتے ہو؟ سورت سمجھتے ہیں؟ 2 سورتوں کی کون تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ۔ دنیا پیدا کرنے سے پہلے اس میں ایک سورت ہے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ، اور دوسری سورت ہے 23ویں پارے کی سورہ یاسین شریف۔ جب اللہ نے تلاوت کی خود اپنی زبان سے تو فرشتوں نے کہا کہ کتنے مہان لوگ ہوں گے وہ جن کے سینے پر یہ کتاب اتاری جائے گی، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس یہ کتاب آئے گی جائے گی۔ آج ہم تفسیر قرآن کی محفل میں آئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا، لیکن میرے دوستو آج یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق اپنا جیون بتائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو آپ دیکھیے، ہمارے ہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے اس دنیا سے۔ جب ہم جانے لگتے ہیں دنیا سے تو ہمارے گھر کے لوگ مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، امام صاحب کو بلاتے ہیں، بزرگ کو بلاتے ہیں، کس لیے؟ کہ آؤ بیٹھو اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ بتاؤ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف اگر پڑھیں گے تو ہمارے اوپر جو سکرات ہے، جو ہم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں آسانی ہوگی۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے کے پڑھنے سے بھوک مجھے لگ رہی ہے، کھانا آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا؟ بولو۔ مجھے استنجے کی ضرورت ہے، آپ پیشاب کر کے آ جائیں مجھے سکون ہو جائے گا؟ اگر میں تلاوت کروں گا تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا؟ دوسرا آدمی میرے مرتے وقت آ کر تلاوت کرتا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر میں روزانہ تلاوت کروں گا تو مجھ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 50,000 کتابوں کا دل، کتنا؟ 50,000 کتابوں کا دل قرآن ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، اور سورہ یاسین شریف کا دل قرآن میں سورہ یاسین شریف میں ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔
آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی ہے، کتنی چھوٹی ہے، لیکن ساری کتابوں کا دل قرآن، قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین شریف کا دل کون سی آیت ہے؟ پڑھو۔ اگر ہم روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، مجھے بتاؤ ہمیں نقصان ہوگا؟ ہوگا نقصان؟ کتنا فائدہ ہوگا؟ جس دن ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، سورہ یاسین شریف ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے کام قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن سے زیادہ نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ آقا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا باپ ہمیں پہچانے گا قیامت کے دن؟ ماں پہچانے گی؟ ہماری دولت ہمارے کام آئے گی؟ بزنس کام آئے گا؟ اولاد ہمارے کام آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام ہمارے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہم کھڑے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو کیا کام آئے گا؟ قرآن۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن۔ میرے دوستو، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مجلس ہے تفسیر قرآن کی۔ مولانا بہاؤالدین نے مجھ سے نہیں بتلایا، یہاں آ کر میں سن رہا ہوں کہ یہ تفسیر قرآن کی محفل ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جلسہ ہے، کچھ بھی بول دیں گے جا کے۔ میرے دوستو، ایک تفسیر ہے، بہت عظیم الشان تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، سارے عالم کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی آیا روم کا، عرب نہیں تھا، روم کا دیہاتی آیا، اور آ کر مسجد شریف میں کہتا ہے، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا اشہد محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اسلام کیوں لائے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ کینو کینو اسلام گرہن، مطلب یہ کیوں اسلام لائے، یہ پوچھا اس سے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے پوری انجیل پڑھی ہے، میں نے پوری زبور پڑھی ہے، جتنی آسمانی کتابیں موجود ہیں میں نے تمام کتابوں کو پڑھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موٹی موٹی کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، اور کیا ہے، کون سی؟ تورات ہے۔ یہ ساری کتابیں، وہ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، امام قرطبی لکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک مسلمان قید ہو کر آیا، قید کو سمجھتے ہو؟ بندی ہے، بندی بن کے آیا، کہنے لگے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا کون مسلمان ہے، کیا ہے، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ تلاوت کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک آیت پڑھی میرے سامنے، ایک آیت، وہ کہتا ہے کہ اس نے پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے،
اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ایسے زندگی گزارتا ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ ان کے جیون کے مطابق صبح شام رات دن کھانا پینا بزنس ملنا جلنا سب کچھ ویسے ہی کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اگر یہ چار کام کوئی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی تھیں ان تمام کتابوں میں یہی چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ایک آیت کے اندر لکھ دیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا اتنی موٹی موٹی کتابوں کو ایک آیت میں جمع کر دے۔ میرے دوستو، قرآن تو عجیب و غریب چیز ہے۔ میں وہ بھول گیا بات سورہ یاسین شریف کی۔ میرے دوستو، آج یہاں آئے ہو تفسیر قرآن کی محفل میں، چاہے عالم ہو چاہے فاضل ہو چاہے طالب علم ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، آج یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں تلاوت کریں گے، روزانہ روزانہ۔ میرے دوستو، ایسی کامیابی ہوگی کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، اور میرا آنا کامیاب ہو جائے گا اگر آپ نے میری یہ بات مان لی۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سناؤں گا۔ ابھی مجھے اور جانا ہے ایک جگہ دعوت میں، اور یہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اس مجبوری میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا آپ کے پاس۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے۔ کیا چیلنج کیا ہے؟ کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ کب کیا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ آج امریکہ کے لیے بھی چیلنج ہے، یورپ کے لیے بھی چیلنج ہے، چین کے لیے بھی چیلنج ہے، اسرائیل کے لیے بھی چیلنج ہے، مشرکین کے لیے بھی چیلنج ہے۔ قرآن جیسا قرآن لے آؤ، مسلمان جھوٹا، قرآن جھوٹا، تم سچے۔ سمجھ گئے بات کو؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے پیچھے بھی؟ چلو الحمدللہ۔ یہ چیلنج ہے 1400 سال سے، اور 1400 سال سے اسلامی مخالف دنیا اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اس چیلنج کو قبول کرو، کیونکہ قرآن نے پہلے چیلنج کیا پورا قرآن لاؤ، پھر چیلنج کیا 10 سورتیں لاؤ، پھر چیلنج کیا آخری چیلنج وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ تو جانے، چھوٹی سی، کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایسی صورت بنا لاؤ۔ ساری دنیا محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، آج تک نہیں بنا سکی۔ آج سے 1250 سال پہلے ایک بہت گدی مانوش تھا، اس کا نام ہے ابن مقفع۔ کیا نام ہے؟ ابن مقفع۔ اس نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی عربی کی، ادب کی، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ آج تک دنیا میں عربی ادب میں یونیورسٹیوں میں وہ پڑھائی جاتی ہے آج بھی۔ اتنا کیا شالی شکتی، شکتی شالی یعنی کیا مطلب؟ مضبوط۔ اتنا شکتی شالی آدمی تھا وہ۔ 1200 سال سے اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکا۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے عیسائی، وہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہو کر ابن مقفع سے یہ کہا کہ دیکھو اسلام آیا ہے نیا نیا، مسلمان چیلنج کرتا ہے
کہ قرآن جیسا قرآن لے آؤ. اب ان کا چیلنج ہے کہ ایک سورت بنا لاؤ، اور ہم لوگ آج تک مجبور ہیں. تو تم ایک سورت لکھ سکتے ہو؟ کس سے پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ ابن مقفع سے پوچھا. ابن مقفع نے کہا 2 شرطیں ہیں. شرط سمجھ گئے؟ میری 2 شرطیں ہیں، 2 شرط مانو تو میں لکھنے کی چیسٹا کروں گا. لکھوں گا نہیں، کوشش کروں گا. صحیح بولا نا؟ چیسٹا کروں گا. یہاں آنے کے بعد کچھ یاد ہو جاتے ہیں، پھر جاتا ہوں بھول جاتا ہوں. چیسٹا کروں گا. ان کا کیا 2 شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، قرآن کے مقابلے پر قرآن جیسی صورت مجھ کو لکھنی ہے. اس کے لیے میرے دماغ کو سکون رہے، شانتی رہے. اس کے لیے میرا گھر ایسی جگہ بناؤ جہاں پہاڑ ہوں، پہاڑوں پر ہرا ہرا ہو، پہاڑوں پر پھول ہو، بہت اچھا لگے. اور میرے گھر کی دیوار، دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ دیال. اتنے سب بولیں گے تو میں سمجھوں ہی گا. اچھا، دیوار سمجھتے ہو. میرے گھر کی دیواریں شیشے کی بناؤ، اور میرے گھر کا فرش، فرش کو کیا کہتے ہیں؟ بچھانا. فرش شیشے کا بناؤ، اس کے نیچے پانی ہو، اور پانی کے اندر ماگور ماچھ ہو یا الش ماچھ ہو، تاکہ میں دیکھوں تو مجھے سکون ملے. ایک شرط تو یہ. دوسری شرط یہ کہ جو بڑا، جیسے یہ پنڈال ہے، اس سے بڑا ہال بناؤ، اور ہال میں نیچے سونے کے سکے، سکے کو کیا کہتے ہیں؟ مدرا، اشرفی، سونے کی اشرفی بچھا دو. اس کے اوپر قالین بچھا دو. انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا سونا کیا کرو گے تم؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے پیسے کی ضرورت ہوگی، جب مجھے ٹکے کی ضرورت ہوگی، میں قالین کے نیچے سے نکالوں گا، خرچہ کروں گا، میرے دماغ پہ بوجھ نہیں رہے گا. یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں. قصے کیا کہتے ہیں باقی؟ یہ گھٹنا نہیں ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے. آج تک کوئی کر نہیں سکا. خیر صاحب اسے اندر بھیج دیا، انتظامات کر دیے. وہ چلا گیا اندر، اور جانے کے بعد بند ہو گیا. اب وہ محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. بہت بڑا شکتی شالی کا، شکتی شالی، شکتی شالی، شکت. اچھا، شکتی مانے طاقت، اور شالی کے مانے گوالا. ہاں، قوت. شکتی شالی، بہت بڑی قوت، جیسے دیو ہوتا ہے، بڑی قوت والا. 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، گھر سے نکلتا نہیں ہے. 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے. مسلمانوں نے کہا لکھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا اعلان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اپنے قرآن کے، اپنی کتاب کے بارے میں اللہ کہہ رہا اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کوئی چیز اس میں ڈھک نہیں سکتی. کیوں؟ تنزیل من رب الرحیم. یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا. سمجھے بات کو؟ 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، نکلتا ہی نہیں ہے باہر. وہ جو بادشاہ تھا اس زمانے کا سب سے بڑا، جیسے آج ٹرمپ ہے، ٹرمپ سب سے بڑا بادشاہ ہے نا، خوب طاقت والا. وہ بادشاہ اس کمرے میں گیا جس کمرے میں سونا بچھایا تھا، جس کمرے میں فرش شیشے کا تھا، جس کمرے کے نیچے پانی چل رہا تھا، جس کمرے کے نیچے الش مچھلیاں چل رہی تھیں، اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ لکھ رہا ہے، پھاڑ رہا ہے. ایسے لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد پھر پھاڑ دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر پھاڑ دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر پھاڑ دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر پھاڑ دیتا ہے. پورا کمرہ بھرا ہوا ہے کاغذوں سے، پھٹے ہوئے کاغذ سے.
اور اس وقت بھی وہ بیٹھا ہوا لکھ رہا، اسے پتہ نہیں چلا کہ بادشاہ آیا ہے، لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا۔ بادشاہ نے اس کو آواز دی اور کہا 6 مہینے ہو گئے تم اندر بند ہو۔ مسلمان کہتا ہے نہیں ہو سکتا، ہم کہہ رہے ہیں لکھ کے لائے گا، ہمیں بے عزت ہو رہے ہیں ہم، بتاؤ تم نے 6 مہینے میں کیا کیا؟ سمجھ آئی بات؟ 6 مہینے میں کیا کیا تم نے، بتاؤ مجھ کو۔ اس نے کہا قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے بولو؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے الحمد۔ کتنے حرف ہیں؟ بولو کتنے حرف ہیں؟ الف، آگے بولو، لام، ہا، میم، دال، 5 حرف سے مل کر ایک جملہ بنا الحمد۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے مجھ کو کہ 5 حرف کو ملاؤں، اور 5 حرف کے ملنے کے بعد اس میں ایسی تفسیر اور ایسا ترجمہ آ جائے جیسے الحمد میں ہے، آج تک میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اور اس نے وہ جو قالین تھا، یہ تاریخ میں ہے، تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ اتہاس میں ہے، یہ اس قالین کے ٹکڑے کو پکڑا اور زور سے ایسے کیا، وہ ایسے گلمنڈی کھاتا ہوا دور جا کے گرا، نکالو اسے یہاں سے۔ وہ یہ کہتا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد کہ پوری دنیا کا علم، علم کو کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے گیان، ایک ترازو لو، ترازو کو کیا کہتے ہیں؟ ایک پلہ لو، ایک پلے میں پوری دنیا کے گیان رکھ دو، سمجھے؟ پوری دنیا کے گیان رکھ دو ایک پلے میں، اور دوسرے پلے میں قرآن کی ایک آیت لکھو، ایک آیت رکھو لکھ کر، ایک آیت۔ کون سی آیت؟ کہتا ہے بسم اللہ، پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ کہتا ہے اس آیت کو ایک کاغذ میں لکھ کر ایک پلے میں رکھ دو، اور ساری دنیا کے گیان ایک پلے میں رکھ دو، وہ گیان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آیت بھاری ہو جائے گی، وہ گیان ہلکے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے ہمارا، ہمارے مالک نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ آج افسوس اس کا ہے کہ مسلمان ہر کام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ شیطان نکالا گیا جنت سے انسان کی وجہ سے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان جنت میں نہ جا سکے، دوزخ میں چلا جائے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھو، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آقا کا جیون کیا تھا؟ جیون ہی کہیں گے نا، رات دن صبح شام کیا تھا؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کان خلقہ القرآن۔ میرے دوستو، اس کو غور سے سنو، کان خلقہ، آپ کی پوری زندگی قرآن، کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ قرآن نے جس کو کہا ہو وہ نہ کیا ہو۔
میرے دوستو، آج ہمارے دل میں آتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم مولانا صاحب سے پوچھیں کہ قرآن اس سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ دیکھو دنیا اس قرآن کے سلسلے میں کتنی محنت اور کوشش کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ایک حدیث شریف سناؤں اور آپ سے اجازت لوں گا، 9:15 ہو گئے، 11 بجے پہنچوں گا وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے، تلاوت سمجھ گئے؟ کیا مطلب تلاوت کا؟ پڑھا، بتاؤ کیا مطلب تلاوت کا؟ بولو، پیچھے سے بولو۔ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ پڑھا، پڑھا۔ ہونٹ گول ہو جاتا، مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ قرآن کے پڑھنے سے کتنے بڑے فائدے، عظیم الشان فائدے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، علماء یہاں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں کہ بعض اعتبار سے بخاری شریف سے اوپر چلی جاتی ہے مسلم شریف کی روایت۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ جب کوئی مانوش سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کتنے ہیں قرآن میں؟ کتنے ہیں؟ 10 اور 4 ہے نا، 14۔ کیا 14 ایک ساتھ کیے جاتے ہیں؟ نہیں، جب آیت پڑھیں گے، جب سجدہ کریں گے۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے انشاءاللہ، تراویح میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے، امام صاحب کیا کریں گے؟ سجدے کی آیت پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ ہم جائیں گے سجدے میں کہ نہیں؟ فوراً۔ اچھا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کی آیت پڑھیں گے، فوراً سجدہ کریں گے۔ آقا فرما رہے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت ایک مانوش سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہی سجدے میں جاتا ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا دشمن سب سے بڑا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا دشمن شیطان بھاگتا ہے، اور بھاگ کر ایک کونے میں، کونے کو کیا کہتے ہیں؟ کونا، ایک کونے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں روتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا ہے افسوس۔ افسوس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، افسوس کہ انسان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ بھئی 6666 آیتیں ہیں قرآن میں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ کیا ہر آیت پہ ہم سجدہ کرتے ہیں؟ ہر آیت پہ سجدہ کرتے ہیں؟ صرف 14 آیتوں پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب یہ آیت پڑھو تو سجدہ کرو۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو، شیطان نے مانا؟ نہیں مانا نا۔ اللہ نے کہا نکل جا، نکال دیا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ جہنم میں۔ اس نے کہا اچھا ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کرو؟ کہ جو میری بات مانے گا انسان، وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا جا۔ سمجھے بات کو؟ جو میری بات مانے گا، داڑھی کٹائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، شراب پیے گا، چوری کرے گا، نفاق کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، شیطان کی بات مانے گا، اللہ نے کہا جا وہ بھی تیرے ساتھ۔ لیکن جو صحیح راستے پر چلے گا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ خیر، وہ دوسری بات شروع ہو گئی۔ تو 6666 آیتوں میں تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، 14 آیتوں میں کر رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک کونے میں بیٹھ کر روتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا ہے افسوس کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا، اور اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے جس نے سجدہ کیا ہے اس کے اوپر جنت
واجب کر دی۔ اگر ہر مہینے ایک قرآن کریم ختم کیا تو ہر مہینے 14 دفعے اللہ نے لکھ دیا، اور بڑی اور بڑی اور بڑی اور بڑی۔ قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کیسی ہے جنت، کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک ایک مانوش کو اتنی بڑی جنت دوں گا جتنی بڑی یہ دنیا ہے، ایک ایک مانوش کو۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ ہم تو قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک سجدے پہ کیا ہوگا؟ جنت واجب، دوسرے سجدے پر دوبارہ واجب، تیسرے سجدے پر پھر واجب۔ پوری زندگی میں اگر 1000 دفعہ پڑھا تو 1000 دفعے واجب ہوئے، جب یہاں سے گئے تو جنت ہی جنت، جنت ہی جنت، جنت ہی جنت۔ میرے دوستو، بات آئی سمجھ میں؟ کوتھا بچن بچے سن، کوتھا بچے سن، عمل کربن، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ ضرور عمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اور جن لوگوں نے اس قرآن محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اللہ ان کی خدمت کو قبول کر لے، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ دے دے، اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کر دے۔ اے اللہ، ہمارے بھائی فلسطین میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ 2 سال ہو گئے ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے سب سے طاقتور فوجی جیٹ ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے بھائیوں کی مدد کر دے، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ انہیں کامیاب کر دے، اور اے اللہ تو ظالموں کی کمر کو توڑ دے، اے اللہ تو ظالموں کی طاقت کو توڑ دے، اے اللہ تو ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مجلسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے ملنے والوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ بہترین رشتے عطا کر دے، اے اللہ اپنی مہربانی سے بہترین رشتے عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھائی، ایک بات ہے، میں مسافہ تو کر نہیں سکتا، ارے بھائی اسے بند کر دیا کیا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں جب ملو کیا کرو؟ سلام۔ 30 رحمتیں میری طرف سے اللہ دے گا، اور 30 رحمتیں آپ جواب دیں گے تو مجھ تک۔ ہزاروں کا مجموعہ ہے، کتنی رحمتیں مجھے ملیں گی؟ سوچو،
تو میں آپ کو سلام کروں گا، آپ میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔